علیکم، میں امداد سمرو۔ اس حکومت کے پاس ٹوٹل بچے ہیں 16 دن۔ 16 دن کے اندر اگر حکومت نے فیصلہ نہ کیا تو پھر حکومت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ معاملہ کیا ہے، کس معاملے پر حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، اور اگر حکومت نے فیصلہ نہ کیا تو پھر حکومت کا فیصلہ کون کرے گا، ایک تو اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس۔ بنوں دہشت گرد حملے کے حوالے سے، بنوں کینٹ پر جو حملہ ہوا تھا اس میں مزید 3 افغانی دہشت گردوں کی شناخت ہوئی ہے جو حملے میں ملوث تھے۔ اس سے پہلے بھی افغانی دہشت گرد اور افغان حکومت کے کمانڈر جو ہیں وہ بھی پاکستان میں مختلف آپریشنز میں مارے جانے کی اطلاعات آتی رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک ایسی ملاقات ہوئی ہے، ایک ایسی شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک عورت کی حکمرانی کے خلاف لیکچر دے رہے تھے۔ آج ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور ایک بری خبر ہے پاکستان کے سرکاری ملازمین کے لیے، اور یہ صرف سرکاری ملازمین تک بری خبر محدود نہیں رہتی، بلکہ جب حکومت فیصلہ کر لے سرکاری ملازمین کے حوالے سے تو اس کا اثر پورے کے پورے معاشرے پر پڑتا ہے، پوری کی پوری معیشت پر پڑتا ہے۔ تو وہ کیا فیصلہ ہے، اور پھر حسینہ مان جائے گی۔ فائنلی پتہ تھا حسینہ مان جائے گی، تو پی ٹی آئی مان گئی ہے۔ تحریک انصاف نے کل صبح 11 بجے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، جس میں ان کیمرہ بریفنگ دی جانی ہے، اس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دہشت گردی کا معاملہ ہے، پہلے شرائط عائد کی جا رہی تھی اگر مگر چونکہ چنانچہ، لیکن اب نہ صرف فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی شریک ہوگی ان کیمرہ سیشن میں، جس میں فوجی حکام جو ہیں، فوجی افسران جو ہیں، انٹیلیجنس کے افسران، وہ بریفنگ دیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو اس میں تحریک انصاف آمادہ ہو گئی ہے، راضی ہو گئی ہے شرکت کے لیے۔ تو ان سارے معاملات پر گزارشات ہوگی، اور وہ جو 16 دن والا معاملہ میں آگے لے کر جاتا ہوں اختتام پر، اس پر میں نے آپ کے ساتھ اپنی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کرنی ہے، کیونکہ اتحادی حکومتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ایک تنی ہوئی رسی پر چل رہی ہوتی ہیں، اور اس میں پھر گنجائش بہت کم ہوتی ہے غلطی کی۔ عمران خان نے کر لی تھی نا غلطی، اتحادیوں کو ناراض کر لیا تھا، اور عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ جی اتحادیوں کو تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب مناتے رہیں گے، فیض حمید فون کریں گے، اور پھر سب ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرح یہ کہتے ہوئے آ جائیں گے کہ ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں اہتمام کے ساتھ۔ تو اس حکومت کو کس صورتحال کا سامنا ہے، اور آگے چل کے وہ خطرناک شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، تو اس پر میں نے اختتام پر گزارشات کرنی ہے۔ پہلے ذرا جو خبریں ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات، اور یہ ملاقات جناب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ ملاقات کرنے والے جو ہیں وہ معروف اسکالر ہیں اور ظاہر متنازع بھی ہیں، انڈین ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ تو خبریں میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی رائے گنج میں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی ملاقات میں شامل تھیں، اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ۔ بہت اچھی بات ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں، اور ہمارے پاس جس طرح کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، اس طرح کے علماء ہمارے پاس ویسے بھی بہت ہیں، تو اچھی بات ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک جب تازہ پاکستان آئے تھے تو ان کے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے تھے، انٹرویوز ہوتے تھے، پھر جس طرح کے نوجوان ان سے سوالات کرتے تھے تو ان کے پاس شاید کبھی جواب ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال، لیکن ایک انٹرویو ان کا ہوا تھا، فریہ ادریس صاحبہ نے کیا تھا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے عورت کی حکمرانی کو خلاف شریعت قرار دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، عورت کی حکمرانی مطلب اس کے مخالفت میں انہوں نے جو بات کر لی تھی۔ یہی معاملہ درپیش تھا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو، جب وہ 86 میں پاکستان واپس آئی تھی جلاوطنی ختم کر کے ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف۔ تو اس وقت پھر جو آمریت کے تھے، درباری علماء تھے، اور پھر وہ اپنا مذہبی قائدین یا علماء جن کو خطرہ تھا کہ بھئی پیپلز پارٹی ویو چل رہی ہے، تو بینظیر بھٹو شہید کی جو وہ لہر تھی وہ تو سب کو بہا کر لے جاتی، مقبولیت کی لہر، تو انہوں نے بھی فتویٰ جاری کرنا شروع کر دیے ہوئے تھے کہ جو عورت کی حکمرانی تو حرام ہے۔ تو بہرحال یہ وہ، میں نے صرف اور کوئی تبصرہ نہیں کرنا، صرف یہ وہ والے صاحب ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے عورت کی حکمرانی کو ایک طرح سے ناجائز قرار دیا تھا، اور پھر وہ آج جا کر اسی عورت حاکم مریم نواز صاحبہ کے
ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی ہے، اور فریہ ادریس کے انٹرویو میں تو انہوں نے ایک خواتین کے متعلق ایک اور بات بھی کی تھی جو میں دہرانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اچھا جی، اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے سرکاری ملازمین۔ اب ہر بجٹ سے پہلے سرکاری ملازمین آس لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی مہنگائی تو چھلانگیں لگاتی اوپر جا رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو حکومت اپنا فگر دیتی ہے نا کہ جی 2% پہ آ گئی ہے، 3% پہ آ گئی ہے، وہ ہوتی ہے مہنگائی بڑھنے کی شرح۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ مہنگائی کم ہو کر اتنی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو مہنگائی آج سے 1 سال پہلے تھی شاید اس سے کچھ زیادہ ہے، کم نہیں ہوئی ابھی تک، لیکن چیزیں کچھ اقدامات کی وجہ سے اس طرح مہنگی نہیں ہو رہی جس طرح پہلے ہوتی تھی۔ یعنی اس کو جو راکٹ کی طرح مہنگائی اوپر جا رہی تھی نا، وہ اس کی ذرا اسپیڈ سلو ہو گئی ہے، رکشہ کی طرح جا رہی ہے لیکن جا ضرور رہی ہے مہنگائی اوپر۔ تو سرکاری ملازمین بیچارے آس لگا کر، امید لگا کر بیٹھے ہوتے کہ جی حکومت کچھ بجٹ میں کچھ ریلیف دے گی۔ تو اب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، عوام سے ان کا میرا خیال ہے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا، ٹیکنوکریٹ جو ٹھہرے، محمد اورنگزیب صاحب، انہوں نے قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی آئندہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا کوئی، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے، ملازمین کے الاؤنسز اور پے اسکیل پر نظر ثانی کی بھی کوئی تجویز نہیں ہے۔ اب یہ ایک بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ صورتحال کہ جی ملازم جو ہے بیچارہ وہ آس لگا کے بیٹھا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی تجویز ہمارے سامنے نہیں ہے، زیر غور نہیں ہے، تو نہیں یعنی بڑھائیں گے نہیں، ظاہر ہے۔ اور معیشت جو خطرات حکومت کو لاحق ہیں نا، وہ اگلے بڑے خطرات، وہ میں بھی آتا ہوں، اس کے بعد میں افغانیوں پہ جاؤں گا، بلکہ پہلے افغانیوں پر آتا ہوں۔ وہ جو خطرات لاحق ہیں نا، ان میں یہ خطرہ بھی حکومت کے سر پہ جا سکتا ہے۔ وہ جو بڑا خطرہ ہے جس کے میں حکومت کے پاس ٹوٹل 16 دن ہے فیصلہ کرنے کے لیے، اس کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی لیکن پھر بہت دباؤ میں آ کے فیصلہ کر سکتی ہے حکومت، اور اس وقت تک کافی ساری چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ تو ایک یہ دوسرا یعنی ملازموں کو تنخواہوں والا، دوسرا وہ پولیٹیکل جو تھریٹ ہے حکومت کے لیے، ایک اور ہمارا جو کسان ہے اس کو ٹکے ٹوکری کر دیا حکومت نے مکمل طور پر، یعنی گندم کی قیمت IMF کے کہنے پر مقرر نہیں کی گئی، تو کسان الگ سے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، تو وہ ایک الگ صورتحال پیدا ہوگی۔ وہ لیکن ظاہر ہے اب گندم جب مارکیٹ میں آئے گی، سندھ میں تو آنا شروع ہو چکی ہوگی، ہو جائے گی، جو لوئر سندھ ہے، جو جنوبی سندھ ہے، لیکن پنجاب میں اگلے مہینے کے بعد گندم کی کٹائی جنوبی پنجاب سے شروع ہو جائے گی، اور مئی تک میرا خیال ہے مئی جون تک یہاں پر ساری فصلیں آ جائیں گی۔ تو اس وقت تک کسان آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے، کیونکہ یہ جو بیپاری ہے نا، تاجر، وہ کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے گا، حکومت تاجر کے ساتھ کھڑی ہوگی، چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو چاہے پنجاب کی حکومت۔ یہ ایک الگ کہانی ہو سکتی ہے حکومت کے لیے، ایک الگ سے صورتحال حکومت کے لیے خراب ہو سکتی ہے۔ ایک اور چیز، عمران خان صاحب سے خبریں یہ ہیں کہ جی وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ جی ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب سے، ایک کمیشن کی، سکینہ بنگش جو لاء کلرک ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا کمیشن تھا، تو وہ خبریں یہ ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی۔ اور جو اڈیالہ کے جیل سپرنٹنڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک الگ سے درخواست دائر کر رکھی ہے کہ جی ہم نے یہ تمام ملاقاتوں کی درخواستیں نا عمران خان صاحب کی یکجا کر دی جائے۔ تو ملاقات عدالت کے احکامات اور کمیشن مقرر کرنے کے باوجود عمران خان صاحب سے کسی کی نہیں کروائی گئی، اور ملاقات نہ ہونے کی وجہ ہے کہ PTI انتظار کرتی رہی کہ شاید کوئی ملاقات ہو جائے، شاید کوئی ہدایت آ جائے کہ ہم قومی سلامتی کمیٹی پارلیمنٹ کی، اس میں ہمیں جائیں یا نہ جائیں کیمرہ بریفنگ پہ۔ تو فائنلی جب ادھر سے میرا خیال ہے کوئی اشارہ نہیں آیا، کوئی بات نہیں ہوئی، یا ہوئی ہوگی تو عمران خان نے کہا کہ چلو یار موقع ہے، ہمارے پاس یہ آخری چانس تو ہے، تو شامل ہو جاتے ہیں اجلاس میں۔ تو وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جی اجلاس میں PTI نے شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ پازیٹیو چیز ہے، یہ میں اس پر بالکل تنقید نہیں کروں گا، یہ پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے وہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ریاست کا مسئلہ ہے، وہ عوام کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایکسپریس میں خبر چھپی ہے کہ جی انہوں نے اپنا PTI نے آمادگی کا ظاہر کرتے ہوئے جو فہرست مانگی تھی PTI کے اراکین جو شامل ہوں گے اجلاس میں، ان کے لیے اسپیکر نے جو فہرست مانگی تھی، تو 14 ارکان کی فہرست دے دی گئی ہے اسپیکر صاحب کو۔ عمر ایوب صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا یہ شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ عامر ڈوگر، محمد بشیر خان، ثناء اللہ مستی خیل، علی محمد خان اور زبیر خان بھی شریک ہوں گے۔ شبلی فراز، علی ظفر،
ہمایوں محمد اون عباس یہ سینٹ سے ہوں گے، ان کے بھی نام آ گئے ہیں کہ جی یہ اجلاس میں شریک ہوں گے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو یہ تو ہو گئی صورتحال۔ اب میں آتا ہوں جناب جو اصل چیلنج حکومت کی طرف پڑ رہا ہے۔ جس طرح عموماً آپ خبریں سنتے ہیں نا کہ طوفان سمندر میں جو ہے وہ ہوا بند ہو گئی ہے، طوفان بن رہا ہے، دباؤ بڑھ رہا ہے، اب طوفان جو ہے وہ ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اب طوفان احمد آباد کی طرف بڑھ رہا ہے، اب طوفان کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے، اب طوفان گجرات وہ والا گجرات انڈیا کا، گجرات کے ساحلوں سے ٹکرائے گا، طوفان ٹھٹا اور بدین کے قریب ہے، طوفان نے رخ موڑ لیا ہوا ہے۔ تو یہ والے طوفان رخ بھی موڑ لیتے ہیں جو سیاسی طوفان ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ آج ہے 17 مارچ اور ٹھیک 16 دن کے بعد 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ہوتی ہے برسی، اور برسی پر پیپلز پارٹی نے بہت بڑا جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو تھنک ٹینک ہے ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ذمہ داری دی ہے کہ جی وہ اب کینالز کے خلاف احتجاجی تحریک کو پیپلز پارٹی لیڈ کرے سندھ میں، اور اس کے لیے حکمت عملی بنائے، کیونکہ کینالز کا معاملہ جو ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے بھی سندھ میں نکل چکا ہوا ہے، کیونکہ لوگ خود ساختہ طور پر سڑکوں پر ہیں۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی کال دیتی ہے تو سارے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ 14 مارچ کو دریاؤں کا عالمی دن تھا، تو سارے لوگ دریاؤں کے کنارے پہ تھے، جہاں دریا نہیں تھے وہاں لوگ سڑکوں پر تھے۔ تو ایک احتجاج نے جو ہے نا وہ انتہائی تشویشناک شکل اختیار کر لی پیپلز پارٹی کے خلاف، جس کے بعد صدر زرداری صاحب نے اعلان کیا کہ جو حکومت کو کہا کہ جی آپ ایوان میں آ کے کہ جی آپ یہ کینالوں پر کام روک لیں اور میں حمایت نہیں کر سکتا۔ سندھ اسمبلی سے قرارداد آ گئی۔ اب مراد علی شاہ صاحب جہاں جاتے ہیں صحافی سوال ہی ایک کرتے ہیں کہ آپ کینالز کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں۔ اب ایک ڈیمانڈ ہو رہی ہے جس پر شہید نام میمن نے کہا، سوال تھا کہ جی آپ وفاقی حکومت کی حمایت ختم کر لیں گے اگر کینالز پر کام نہیں روکا گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت چھوٹا معاملہ ہے، ہم تو بہت آگے جا سکتے ہیں اس معاملے کو لے کر۔ تو وہ بہت آگے جانے کا مطلب شاید اپنی سندھ حکومت ختم کرنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اب جو میں نے گزارش کی کہ جی 16 دن ہے حکومت کے پاس، بجٹ، کینالز، پیپلز پارٹی کے اوپر سندھ میں پڑنے والا دباؤ، اور پھر اس کے بجٹ کے بعد یا بجٹ کے دوران کسانوں کا ایک الگ سے حکومت کے اگینسٹ ایک ماحول بنے گا، کیونکہ کسان پس چکا ہوا ہے، کسان کی صورتحال بہت بری ہے۔ اب جب مارکیٹ فورسز کے حوالے کسان کو کر دیا گیا ہے، جب اس کی فصل آئے گی تو پتہ چلے گا پچھلے سال سے زیادہ خراب صورتحال ہوگی کسان کی۔ تو بہرحال جو پیپلز پارٹی ہے وہ اب کل عاجز دھامرا جو ہے پیپلز پارٹی سندھ کے سیکرٹری انفارمیشن، وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں کراچی پریس کلب میں، اور وہ اس میں کینالز کے اوپر پارٹی کا موقف بطور پارٹی انہوں نے رکھنا ہے، سی ایم اپنا موقف بطور حکومت رکھ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں، صدر زرداری صاحب نے خطاب کر لیا۔ لیکن اب اس سے بھی سندھ کے لوگ جو ہیں ان کی ڈیمانڈ اس سے بھی آگے کی ہے، وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی پیپلز پارٹی کینالز کے خلاف ہو جائے، اور ابھی تک نہیں ہے، یہ سندھ کے لوگوں کا خیال ہے۔ تو لہذا پیپلز پارٹی کو وہی صورتحال جو 1998 میں تھی، 99 میں جب نواز شریف صاحب نے کالا باغ ڈیم کا اعلان کیا تھا اور پھر قوم پرستوں نے اور پورے صوبے میں تحریک اٹھ پڑی تھی، تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اس تحریک کو لیڈ کرنا پڑ گیا تھا۔ جو کمو شہید پنجاب سندھ بارڈر پر دھرنا ہوا تھا، اس دھرنے کو انہوں نے لیڈ کیا تھا۔ اب اس میں بہت سے دیکھنے والے میرے اوپر کمنٹ کریں گے، رائے دیں گے، میں صرف انفارمیشن دے رہا ہوں، باقی میرا اوپینین اپنی جگہ موجود ہے، یہ میں ساری کی ساری انفارمیشن دے رہا ہوں۔ اس میں ایک آپشن یہ بھی سوچا جا رہا ہے، اگر پیپلز پارٹی لیڈ کرنے کے لیے آگے بڑھے گی تو جو دوسری طرف قوم پرست جماعتیں ہیں یا ایک الگ سے جو لوگ کینالز کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے دو قدم آگے جائیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روزوں کے بعد، عید کے بعد، سندھ اور پنجاب کی طرف آنے والی جو روڈ ہیں سندھ کے، وہ بند کر دیے جائیں، وہ اس طرف جائیں گے۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا سارا کا سارا پولیٹیکل کیپٹل، جس کو مسلم لیگ نون کہتی ہے نا کہ ہم نے گنوا دیا، وہ بچانے کے لیے ان کو میدان میں آنا پڑنا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے اوپر اگر پریشر بڑھ گیا، اور اگر جس طرح ابھی تک کہا جاتا ہے کہ کینالز پر کام نہیں روکا جائے گا اور اسی طرح رہا، تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس جو میری پیپلز پارٹی کے سورسز سے بلاول ہاؤس میں جو بلاول بھٹو کے قریب رہنے والے میرے قریبی سورسز ہیں، ان کے قریب رہنے والے میرے قابل اپنا اعتبار جو ہوتے ہیں، قابل اعتماد سورسز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آپشن موجود ہے کہ حکومت سے علیحدگی کا اعلان ہو جائے گا،
اور یہ امکان بھی موجود ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 4 اپریل کو حکومت کو اس کے لیے الٹیمیٹم دے دیں کہ جی آپ کے پاس آخری موقع ہے، آپ کینالز پر کام روک دیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی 6 کینالز ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب کہانی ہے، میں اس پر کئی ولاگ میں تو بات نہیں کر چکا، لیکن ذاتی دوستوں میں بات کرتا رہا ہوں۔ کینالز 2 ہی ہیں، 4 جو کینالز تھے وہ مشرف کے دور کے ہیں، اور ان کینالز کی سٹوری بھی میں نے ہی بریک کی تھی، کاوش اخبار پڑھا ہوگا، کوئی دیکھ سکتا ہے۔ ویژن 2025 پرویز مشرف صاحب نے بنایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کالا باغ ڈیم بنائیں گے ہم، اس کے لیے پھر صوبوں کو آمادہ کرنے کے لیے جی سندھ کو رینی تھر کینال دیں گے، بلوچستان کے لیے کچھی کینال نکالیں گے، پنجاب کے لیے گریٹر تھل کینال۔ تو گریٹر تھل کینال کا کام تو شروع ہو گیا تھا، سندھ نے رینی تھر کینال پر اعتراضات کر دیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈیزائن ہے وہ تو ہمیں قبول ہی نہیں ہے، نہ اتنا پانی ہے اور نہ ہی یہ کینال جو ہے فائدہ مند ہو سکتا ہے، نقصان دہ زیادہ ہوگا۔ بلوچستان کا کچھی کینال جس ایریا سے نکالا جا رہا تھا، وہاں وہ جو بار بار برساتی ندیاں اور نالے آنے کی وجہ سے اس پر بھی کام آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو 2 کینالز ہیں، 6 کینالز نہیں ہیں، 2 کینالز ہیں، اور 2 کینالز پریکٹیکلی 2 ہیں، کہا 6 گیا تھا، 2 کینالز ہیں۔ اس پر اگر مسلم لیگ نون کی حکومت اگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر جو کینالز بنانا چاہ رہے ہیں ان کو آمادہ کرنے میں راضی نہ ہو گئی کامیاب تو پھر تو ٹھیک، ورنہ پھر بلاول بھٹو زرداری کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس شاید آپشن ایک ہی بچے گا، حکومت سے علیحدگی، اور اس کے بعد پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن ان کا خیال ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اصل اسٹیک ہولڈر کو ہوگا اگر پیپلز پارٹی حکومت سے نکل جاتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو شاید اتنا نہ ہو، آصف زرداری صاحب کو شاید اتنا نہ ہو، بلاول بھٹو کو شاید اتنا نہ ہو جتنا کسی اور کو ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔